بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس مہینے کو بہت ہی زیادہ فضیلت والا بنایا، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کا جو یہ آنے والا آخری عشرہ ہے، اس کو تو اللہ نے بے حد فضیلت بخشی ہے۔ اور یہ عشرہ اس لیے بھی فضیلت والا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایسی رات۔ پھر قرآن میں اللہ نے جہاں پر بھی خیر کا لفظ استعمال کیا تو یہ خیر کا لفظ وہاں آتا ہے کہ خیر عام طور پر ہم اگر کسی چیز کو دوسری چیز سے اچھا سمجھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں بہت زیادہ بہتر ہے ایک چیز دوسری چیز سے۔ تو اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اب کتنی بہتر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں، کسی کو کوئی اندازہ نہیں کہ کتنی بہتر ہے، کہ بہت ہی زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر لوگ کئی 100 سال تک عبادت میں لگے رہتے اور ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ پریشان ہوئے، رنج و غم ہوا، یا رسول اللہ اتنی لمبی عمروں والے، ہماری تو عمریں کم ہیں، اب ہم اتنی عبادات کہاں سے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی صحابہ کے رنج و غم کو دیکھ کر لیلۃ القدر کی رات کو نازل فرمایا، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عنایت فرما دیا اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر وہ پہلی امتیں 300 سال تو ان کا بچپن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک بڑھیا عورت آئی، یار اے اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام سے آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میری جتنی بھی اولاد ہوتی ہے وہ بچپن ہی میں فوت ہو جاتی ہے۔ اور کیا عرض کی، کہا کہ میری جتنی اولاد ہوتی ہے تو وہ 300 سال 400 سال کی عمر تک پہنچتی ہے، فوت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کی 300 اور 400 سال یہ ان کا بچپن تھا، اور ہماری عمریں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کو اتنا فضیلت والا بنایا کہ ان کی 100 سالوں کی، 1000 سالوں کی عمر، جس کی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 950 سال تو صرف انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ عمر کتنی ہوگی؟ 1400 سال، کچھ کم و بیش اتنی عمر ان کی بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح بڑی عمروں والے، اور اس امت کی عمر تھوڑی سی 100 سال بھی کوئی قسمت والے پہنچتے ہیں 100 سال تک، اس سے کم عمر، لیکن ایسی رات کہ جس کی عبادت کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بھی بہتر بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ہم پر یہ کرم اور فضل کیا کہ یہ رمضان کا تیسرا عشرہ آنے کو ہے، تو اسی لیے اس میں ایک تو لیلۃ القدر ہے، دوسرا یہ کہ اس آخری عشرے میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، اور شروع عرصے میں اللہ کے نبی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ رات لیلۃ القدر کی کس عشرے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اعتکاف فرماتے رہے۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا، پھر علم ہوا آخری عشرے کا کہ آخری عشرے میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم دیا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے میں کون سی ہے، اس کا تعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ لیکن آپ جب بتانے کے لیے صحابہ کو باہر تشریف لا رہے تھے، سامنے دیکھا 2 بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور جس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کی تعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس لے لیا، اٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بھول گئی، وہ تعین اس کی بھول گئی کہ یہ کون سی رات ہے۔ تو یہ آپس کے مسلمانوں کا جھگڑا یہ اتنی سخت نحوست والی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی رات کی تعین کو بھی اٹھا لیا گیا۔ تو اس لیے اعتکاف
اب رمضان کا آخری عشرہ ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے ایک رات کا اعتکاف، جس نے یہ اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، اللہ اتنا اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں وقت دیا، ہم سے جو پہلے 2 عشرے غفلت میں گزر چکے، تو ہم اب اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں اور اعتکاف میں بیٹھیں، اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر ہم عاجزی کریں، اس آخری عشرے میں اعتکاف کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ کو پر عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر کے حضور کی آنکھوں کو، حضور کے سینے مبارک کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ اور ہم اس عشرے کی آخری راتوں میں، اب آخر میں جب تعین اٹھائی گئی تو نے فرمایا کہ آخری عشرے کی راتوں میں 21، 23، 27، 29 ان راتوں میں فرمایا گیا، تو اب ہم ان راتوں میں عبادت کریں اور اللہ کو راضی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور اس رمضان کے مہینے کے اس آخری عشرے کو، کیونکہ یہ باقی دونوں عشروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اس عشرے کو بھی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی اسی طرح جیسے ہم رمضان میں گناہوں سے بچے، اللہ کو راضی کیا، نمازیں ادا کی، روزے رکھے، پوری زندگی اللہ ہمیں اسی طرح نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔